ہائے گائز، میں سید اعظم علی، ایپیسوڈ نمبر 2 سیاہ سایہ کا لے کر آیا ہوں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا نرمین جو ہے وہ بھاگ رہی تھی اور بھاگتے بھاگتے اندھیرے کے اندر وہ ایک ایسی چیز سے ٹکرائی اور ٹکرا کے وہ گر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ گونج اٹھی جس نے برداشت پیدا کی۔ وہ منہ کے بل زور سے فرش پر گر گئی۔ خرم کی سانسوں کی رفتار دھیمی رفتار سے چلنے لگی۔ وہ خود سے نامعلوم آصف کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ جو اس کے جسم سے لپٹ چکا تھا وہ اب آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگا، اور جب اس کی گرفت دھیمی پڑنے لگی تو خرم کی سانسیں خود بخود بحال ہونے لگی۔ اب کچھ ہی دیر میں ان دونوں ہاتھوں کی گرفت بالکل دھیمی پڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں ہاتھوں کی گرفت بالکل دھیمی پڑ چکی تھی، اور پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک بجلی بھی واپس آ گئی، کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ خرم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں پر زمین پر نرمین اوندھے منہ آڑی ترچھی سر پہ چوٹ لگی پڑی تھی جس سے خون فرش پر پھیل رہا تھا۔ خرم تیر کی طرح نرمین کے پاس بھاگا۔ نرمین غالباً بے ہوش ہو چکی تھی، اس لیے بے سود پڑی ہوئی تھی۔ نرمین اٹھو، دیکھو میں آ گیا ہوں، خرم نے کپکپاتے لبوں سے کہا، اور پھر اس نے نرمین کا دوپٹہ اٹھایا اور اس سے خون صاف کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے الماری میں سے بھرم پٹی نکالی اور نرمین کے معاشرہ جگہوں پر پٹی لگا دی، اور پھر اس کے وجود کو اٹھا کر بستر پر لٹایا اور اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ وہ خود اس رات والے واقعے سے بہت ڈرا ہوا تھا، مگر ہمت ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ گمسم بیٹھا تھا اور نرمین پر زور دینے لگا کہ 14-15 دنوں پہلے ایسا کیا ہوا تھا جس سے نرمین کے ساتھ یہ واقعات شروع ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ ڈرانے خواب دیکھنے لگی اور ڈری سہمی رہنے لگی، مگر میں اس سے جھٹلاتا رہا، مگر کل کی رات تو بہت ہی بھاری تھی۔ خرم کو نرمین کی ایک ایک بات سچی لگنے لگی۔ نرمین، آئی ایم ویری سوری، میں تمہاری باتوں کو جھٹلاتا رہا۔ کاش میں شروع سے یقین کر لیتا، آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ خیر، مگر مجھے کھوج لگانی ہوگی کہ ایسا کیا ہوا جس سے یہ واقعات تشکیل دے رہے ہیں۔ نرمین کے ساتھ پیش آنے لگے 2 ہفتوں سے مسلسل وہ اذیت کو سہتی رہی، چونکہ میرے خیال میں نرمین سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس سے یہ واقعات اور ڈراؤنے خواب اس کو آنے لگے، مگر چونکہ نرمین کا تعلق مجھ سے، میں اس لیے اس خونی شکنجے میں رفتہ رفتہ میں بھی پھنسنے لگا ہوں۔ یہ سب باتیں خرم سوچ رہا تھا اور اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ نرمین سے ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی سزا اسے رفتہ رفتہ مل رہی تھی۔ سورج کی ہلکی روشنی پوری کائنات میں پھیل چکی تھی۔ خرم کرسی پر بیٹھا ہوا جانی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں پچھلے واقعات یاد آنے لگے۔ 3 ہفتے پہلے وہ دونوں سیر کی غرض سے ایک پرفضا مقام پر گئے تھے، کیونکہ دونوں ایک جیسی یومیہ روٹین سے تنگ آ چکے تھے اور تبدیلی چاہتے تھے۔ پھر دونوں نے باہم رضامندی سے فیصلہ کیا کہ وہ اس چٹانی اور پہاڑی علاقے کی سیر کو چلے جائیں گے۔ پھر دونوں ایک انجان علاقے میں سیر کی غرض سے چلے گئے، اور یہ علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا، دل کو کھینچ لیتا تھا اور نظروں کو قدرتی حرارت بخشتا تھا۔ یہ علاقہ 2 چاہت والوں کے لیے جنت کا نظریہ رکھتا تھا۔ سرسبز پہاڑ، اونچی نیچے گرتی آبشاریں اور چشموں کا خوبصورت صاف و شفاف پانی۔ اس علاقے میں بہت کم لوگ رہائش پذیر تھے، کیونکہ اتنا خوبصورت وادی میں زندگی کی تمام سہولیات کی قلت تھی، اور یہاں پر عام سردی سے زیادہ سردی ہوتی تھی۔ یہاں کے بارے میں کچھ پرسراریت بھی پائی جاتی تھی۔
اس بڑی وادی میں صرف ایک ہوٹل تھا، مگر وہ بھی وادی سے خاصی فاصلے پر تھا۔